بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے استاد کی ذاتی اوصاف سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی، جس میں ہمارا موضوع تھا کہ استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے طالب علموں کی ایسی باتوں پر کہ جو کہ حوصلہ افزا ہوں ان کے لیے حوصلہ افزائی کریں، اور جو طالب علم کے اندر ایسی باتیں سامنے آئیں جو حوصلہ شکن ہوں تو ان کے لیے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ طالب علموں کی جہاں حوصلہ افزائی ہو وہاں کس حد تک حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، جہاں حوصلہ شکنی ہو ان حوصلہ شکنی کس حد تک کرنی چاہیے، اور اگر اس میں بے اعتدالیاں سامنے آ جائیں تو بے اعتدالیاں انسان کو کہاں سے کہاں لے چلتی ہیں، اور وہ طالب علم وہ اپنے مستقبل کے لحاظ سے کتنے فتنوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور وہ طالب علم جس کی ضرورت سے زیادہ حوصلہ شکنی کی جائے تو وہ کتنا پیچھے ہو جاتا ہے، اور علمی اور عملی لحاظ سے اس میں کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ ہماری بات پوری ہو چکی تھی۔ اسی سلسلے کو مزید ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج کی نشست میں ہی ہم نے اس کی تکمیل کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے جو بات عرض کی تھی اس کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہے کہ حوصلہ شکنی بعض اوقات انسان کو ضرورت سے زیادہ اگر ہو جائے تو علمی تفوق پیدا کر دیتی ہے، متکبر بنا دیتی ہے، اور علمی صلاحیتیں کچھ ضرورت سے زیادہ سامنے آ جائیں اور ان کے اندر اگر اساتذہ ان کی عملی اور تربیتی حوالے سے اگر اس میں کوتاہ ہو جائیں اور اس سے چشم پوشی کر لیں تو ایسا طالب علم پھر مستقبل میں بہت بڑے بڑے فتنوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر ان کو اپنے صلاحیت کے اعتبار سے پروان چڑھایا جائے، اور یہاں تک کہ وہ ایسا طالب علم کہ جس کی اصلاح بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے، باطنی جو عیوب پیدا ہو رہے ہیں ان کی طرف بھی اگر توجہ کی جاتی رہے تو انشاءاللہ العزیز وہ اپنے آپ میں رہتے ہیں، اور خدا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا دماغ، ان کی صلاحیت اپنی علمی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی طرف ان کو متوجہ کیا جائے، اتباع سنت کی طرف متوجہ کیا جائے، خوف خدا، فکر آخرت، تسلیم و رضا اور اعمال صالحہ، تقوی طہارت کی زندگی، اور اپنے اکابرین اور سلف صالحین کی آراء اور ان کی تحقیقات پر اعتبار اور اعتماد کی اگر ان کے دلوں میں یہ اہمیت پیدا کی جائے تو انشاءاللہ العزیز یہی لوگ وہ ہوا کرتے ہیں جو انشاءاللہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علم و عمل کے اعتبار سے ایک بنیادی معاشرے میں ایک بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے برخلاف ہماری اگر توجہ زیادہ اس چیز میں ہو جائے کہ جو طالب علم حوصلہ شکن ہیں، یعنی ان کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہو اور وہ اپنے اندر اس قدر اپنے اندر اعتماد کو کھو بیٹھیں اور اپنے اندر وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو کمزور کر دیں کہ واقعتاً وہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں، یا میں کچھ پڑھ نہیں سکتا، یا میرے اندر پڑھنے لکھنے کی، سمجھنے سمجھانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، تو ایسے طالب علم اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اور ایسے طالب علم اپنے راستے سے ہٹتے ہی نہیں ہیں بلکہ وہ اس دینی راستے کو اور اپنے صراط مستقیم کو، تعلیم و تعلم کو بالآخر خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ جیسے پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ایسے طالب علم جو کہ علمی لحاظ سے کمزور ہوں، عملی لحاظ سے اچھے ہوں، تو عملی لحاظ سے ان کی بہت اچھے انداز سے ان کو شاباشی دینی چاہیے، اور اس میں کسی قسم کے کوئی ایسے
چبھتے ہوئے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے کہ جس سے ان کی اتنی حوصلہ شکنی ہو جائے کہ جو عملی لحاظ سے بھی وہ کردار ادا کر رہے ہیں اس سے بھی وہ جاتے رہیں۔ ہمارے اساتذہ میں اور واقعتاً ہمارے ایسے بہت بڑے بڑے اساتذہ بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ جب وہ شاباشی دیتے ہیں تو شاباشی دینے میں جو برخلاف جو معاملات ہوتے ہیں اس کی نشاندہی بھی ضرور کرتے ہیں۔ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ ان کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ جس وقت آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو حوصلہ شکنی والی باتیں کیوں کرتے ہیں، اور ایسے معاملات میں ان کے تلخ ماضی کو یا ان کی علمی یا عملی کمزوریوں کو کیوں سامنے لے کے آتے ہیں۔ اگر آپ صرف اور صرف مثبت پہلو ہی اختیار کریں اور منفی باتیں یا منفی پہلو اختیار نہ کریں تو اس میں کچھ نہیں جائے گا، لیکن اس طالب علم کا سب کچھ چلا جائے گا۔ تو لہٰذا ایسے طالب علموں کو اس حالت میں نہیں رکھنا چاہیے کہ کسی درجے میں بھی کوئی طالب علم ہو، عملی لحاظ سے اچھا ہو، عملی لحاظ سے اچھائی میں اس کو عملی لحاظ سے اس کا کردار اور اچھا سنوارنے والی بات کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ علمی لحاظ سے جو کمزوری اگر اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے تو کمزوری کو اس حد میں کوشش کرنی چاہیے، اور اس وقت حوصلہ افزائی کے وقت اس کمزوریوں کا نہ تو ذکر ہو، نہ ہی اشارتاً ہو، نہ ہی صراحتاً ہو، کسی بھی لحاظ سے اس کمزوریوں کا ذکر نہ ہو، تاکہ وہ اپنے اندر اٹھان پیدا کر سکے، اپنے اندر کوئی چیز اپنے آپ کو سمجھ سکے کہ ہاں بھی میں نے کسی طریقے سے بھی کوئی کردار ادا کرنا ہے، اور کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے وہی اصول اور وہی کردار ادا کرنا چاہیے جو ہم نے پہلے بیان کر چکے ہیں یا آئندہ بیان کیے جائیں گے کہ طالب علموں کی علمی کمزوریوں کو کیسے دور کیا جائے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ جو طالب علم کسی بھی لحاظ سے طالب علم اپنے درسگاہ میں کمزور ہوتا ہے تو اس طالب علم کو بعض اوقات نشانہ بنا لیا جاتا ہے۔ اتنے سارے طالب علم ہوتے ہیں، کثیر تعداد ہوتی ہے، ہنسنے ہنسانے کے لیے یا موڈ کو صحیح کرنے کے لیے بعض اوقات اساتذہ کسی ایک طالب علم کو نشانہ بنا دیتے ہیں، دو طالب علموں کو نشانہ بنا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر احساس کمتری محسوس کرتے ہیں، خود اعتمادی کو کھو دیتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے لیے غیر مناسب الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، برے القابات بھی ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ استاد ہی اس کو کرتا ہے اور استاد ہی اس کو استعمال کرتا ہے، استاد کے لیے بھی کسی طریقے سے یہ مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن بہت زیادہ مذاق کرنا بھی یہ بھی عداوت کو کھینچتا ہے، اور انسان کے لیے بہت ساری باتیں اس انسان کے لیے مشکل کا باعث بنتی ہیں، اور جو آدمی زیادہ مذاق کرتا ہے اس کے لیے حسین یادیں اس کے دلوں میں باقی نہیں رہا کرتی۔ ایسے اگر کوئی ہنسانے کے لیے کوئی برے القاب استعمال کرنا یہ غیر مناسب بات ہے، لیکن اگر کبھی کر لیا جائے تو کثرت کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان اس چیز کو، طالب علم اس چیز کو محسوس کرنے لگ جائے۔ انتہائی غلط اقدامات ہوتے ہیں، غلط حرکتیں ہیں، اور نازیبا یہ باتیں ہیں، نازیبا حرکتیں ہیں۔ استاد کو یہ چیز زیب نہیں دیتا کہ کسی بھی طالب علم کے ساتھ ایسے معاملات کو جاری رکھے۔ پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کی عزت نفس اور وقار مجروح ہوتا ہے، اور وقار بھی مجروح ہوتا ہے، عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ طالب علم اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ طالب علم پھر ایک حد تک تو اپنے درسگاہ کی حد تک بھی اس کو بہت محسوس کرتا ہے، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ پورے مدرسے کی حد تک اس بات کو محسوس کرتا ہے، اور پھر ایسا موقع آتا ہے کہ طالب علم اپنے ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہ تعلیم اور تعلم کو، پڑھنے پڑھانے کو خیر بات کہہ دیتا ہے۔ اس طالب علم کی عزت نفس، وقار مجروح ہوا، علمی اور عملی صلاحیت مجروح ہوئی، اور آگے بڑھنے کی جو اس کے اندر جو کسی بھی لحاظ سے کوئی فکر تھی، کوئی علم و عمل تھا اور کوئی مثبت کردار تھا، وہ سارا کے سارا مجروح ہو گیا، یہاں تک کہ وہ طالب علم اپنے اندر کسی بھی قسم کی صلاحیت کو یہ سمجھ بیٹھا کہ میرے اندر کسی قسم کی کوئی صلاحیت نہیں، جبکہ ایسا
نہیں ہوا کرتا۔ ہر طالب علم کے اندر، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ اتنی صلاحیت موجود ہوتی ہے، جو علمی اور عملی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو 60-65% اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ جس کو وہ کردار ادا کرتا ہے اچھے انداز سے، علمی اور عملی لحاظ سے وہ اچھا کردار ادا کر سکتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہ طالب علم اپنے اندر کی وہ صلاحیتوں کو کھو بیٹھتا ہے، اور برے القاب سے یاد کرنا، غیر مناسب باتیں اس کے لیے رکھنا، اور ولا تنابزوا بالالقاب، اور مختلف اس کا استہزاء کرنا، اور اس کے لیے تمسخر اس کا اٹھانا، یعنی تمسخر اڑانا، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ استہزاء کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہوا کرتی ہیں جو کہ ایک وقت تک ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات یہ اساتذہ یعنی مذاق میں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو نشانہ بنا لیتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم بھی اپنے اس لحاظ سے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس طریقے سے اگر طالب علم کرنے لگ جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ کرتے بھی ہیں، اگر طالب علموں کو اگر روکا نہ جائے، اور روکتے بھی بہت کم ہیں، اور بہت کم ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو اس چیز کو ذرا اپنے حد تک رکھتے ہیں، اور طالب علموں کو تو چاہیے ہنسانا، مذاق کرنا، اس میں حد اعتدال سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد رکھتے ہیں ہمارے اساتذہ۔ اور اس کا سب سے بڑا جو نقصان سامنے آتا ہے کہ وہ طالب علم اپنے علمی صلاحیتوں کو کھو دیتا ہے، اعتماد کھو دیتا ہے، احساس کمتری کھو دیتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، خود اعتمادی کھو دیتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ طالب علم اپنے طالب علم نہیں رہتا، اور تعلیم کو وہ دینی تعلیم کو خیر بات کہہ دیتا ہے۔ دیکھیے، جو صلاحیت اور جو اچھائیاں وہ اپنے اندر رکھتا تھا، اس کو بھی ختم کرنے کے اسباب کے درجے میں ہم ہی سبب کے درجے میں رہے، اور اسباب کے درجے میں ہی ہم نے کردار ادا کیا۔ ہماری وجہ سے ہی وہ طالب علم نے دین اور تعلیم و تعلم اور دینی تعلیم کو اس نے خیر بات کہا، اور اس نے چھوڑ دیا۔ اور پھر ایسا وقت آیا کہ جو صلاحیتیں اور جو اچھی یعنی کردار دین کی آبیاری کے لیے وہ کر سکتا تھا، اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی تعلیم اور تعلم کے لیے وہ طالب علم استعمال ہو سکتا تھا، وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ صلاحیتیں، اب وہ چونکہ وہ اس معاملے میں نہیں رہا، اس لائن میں نہیں رہا، وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں دین سے ہٹ کر دنیا کے لیے استعمال میں لے کے آئے گا۔ جب وہ دنیا کے لیے استعمال ہوں گی اور دین کے لیے استعمال نہیں ہوں گی، تو اندازہ کیجئے کہ اس نقصان کا سبب ہم بن رہے ہیں۔ آئے دن یہ واقعات ہمارے مدارس میں ہوتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بہت سارے طالب علم ہماری وجہ سے ہی اپنی تعلیم اور دین کے شعبے کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اندازہ کیجئے کہ اگر ایک طالب علم ہے درجہ رابعہ میں، درجہ خامسہ میں، درجہ سادسہ میں آ کر اگر وہ اس طریقے سے کرتا ہے، درجہ ثالثہ رابعہ میں بھی آ کر کرتا ہے، تو 2-3 سال اعدادیہ کے کر لیں اور 3-4 سال اس کے کر لیں، تو یہ 4 سال 5 سال بلکہ 6 سال کا جو یہ عرصہ ہوتا ہے، اس 6-7 سال کے بعد جب طالب علم جب یہ اپنی تعلیم کو خیر بات کہتا ہے، تو ایسے طالب علم کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہو چکا ہوتا ہے، کتنا ایک ایسا ذخیرہ یعنی دینی رقوم، جو دینی رقم ہوتی ہے، دینی اداروں میں دی جاتی ہے، اس رقم کا کتنا کثیر حصہ اس کے اوپر خرچ ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ضائع ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اب اس نے اپنے تعلیم اور تعلم کے سلسلے کو خیر بات کہہ دیا، اور جس کی وجہ سے جو کچھ خیر اور وہ دینی لائن کے اوپر، راستے کے اوپر وہ خرچ کر سکتا تھا، یا اپنی صلاحیتوں کو اس میں خرچ کر سکتا تھا، تو وہ اس چیز سے محروم ہو گیا، اور وہ صلاحیتیں بھی دین کے اوپر خرچ کرنے کے بجائے وہ دنیا کے اوپر خرچ ہو رہی ہیں۔
آئے دن ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، بجائے یہ کہ دین کی اشاعت کے لیے، علوم نبوت کے پرچار کے لیے اور علوم دینیہ کو دنیا میں پھیلانے کے لیے یہ تمام اوصاف اور تمام اچھائیاں اور تمام صلاحیتیں بروئے کار لائی جاتی، لیکن افسوس ہمارے ہی ہاتھوں ہمارا ساتھی ہم سے دور ہو گیا، اور ہمارے ہی ہاتھوں ہمارا ساتھی دین سے دور ہو گیا، دینی تعلیم سے دور ہو گیا، تعلیم و تعلم کی صلاحیتوں سے ہم نے اس کو دور کر دیا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے ہی ساتھی اور یہ تمام کام انجام دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس فعل کے اوپر نادم بھی نہیں ہوتے، اور یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ وہ واقعتاً وہ طالب علم پڑھنے والا نہیں تھا، طالب علم پڑھنے والا نہیں تھا، ٹھیک ہے پڑھنے والا نہیں تھا لیکن علمی لحاظ سے کمزور تھا۔ آپ اگر اس پر محنت کرتے انشاءاللہ العزیز وہ جہاں 100% نہیں، 70% نہیں، 80% نہیں، 60 اور 50% انشاءاللہ ہمارے اپنے ساتھیوں کی محنت سے انشاءاللہ العزیز وہ علمی صلاحیت کو اپنے اندر لے لیتا، علمی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی، اور عملی صلاحیت پیدا کرنے میں زیادہ مشکلات پیش نہیں آتی، زیادہ مشکلات پیش نہ آتی، اور ہمارے ہی لوگ اگر اس کے اندر عملی صلاحیتیں بھی پیدا کر دیتے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے اداروں سے کوئی بھی طالب علم ناکام اور نامراد ہو کر نہیں جاتا۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنی محنت کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ العزیز کوئی بھی طالب علم جو ہمارے دروازے پر آیا ہے ہمارے اساتذہ کی محنت سے اور ہمارے طالب علموں کی محنت سے، وہ کبھی بھی نامراد اور ناکام نہیں جائے گا۔ اللہ جل شانہ صحیح معنوں میں دین کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں جو علوم نبوت ہیں اور ان کے جو مقتضیات ہیں اللہ جل شانہ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔